हेलो गाइस, तो कैसे आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं बिज़नेस टेक्नोलॉजी का कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ। बिज़नेस टेक्नोलॉजी F1। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि बिज़नेस टेक्नोलॉजी का सारा कोर्स 28 लेक्चर में ख़त्म कर दूँ। तो बिज़नेस टेक्नोलॉजी में जो सबसे पहला चैप्टर है जिसका नाम है बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन, उस पर आते हैं। इसमें सबसे पहला टॉपिक है डिफिनीशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का ऐसा डिफिनीशन पढ़ेंगे जो कि हर तरह के ऑर्गेनाइजेशन पे एप्लीकेबल होगा। इस डिफिनीशन में कुछ टर्म है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं, जैसे सोशल अरेंजमेंट सोशल डिराइव फ्रॉम सोसाइटी, और सोसाइटी लोगों से बनती है। सोशल अरेंजमेंट का मतलब लोगों का अरेंजमेंट, जिसमें लोगों को अकॉर्डिंग क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस अरेंज करते हैं। जिसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस ज़्यादा होंगे इसको हाई रैंक देंगे, जैसे CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। इसमें जो दूसरा टर्म्स है वो सब दूसरा इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है कलेक्टिव गोल्स। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है। गोल प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकते हैं और नॉट प्रॉफिट मेकिंग भी हो सकते हैं। नॉट प्रॉफिट मेकिंग में जैसे NGOs लोगों की बेहतरी के लिए काम करते हैं, लोगों के साथ मदद करते हैं। और थर्ड इम्पोर्टेंट टर्म है वो है कंट्रोल ओवर इट्स परफॉर्मेंस। कंट्रोल ओवर इट्स परफॉर्मेंस। हर ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोल कैसे? डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल। स्टैंडर्ड जो टारगेट बनाए हुए है और एक्चुअली आपने अचीव किया, तो डिफरेंस बिटवीन स्टैंडर्ड एंड एक्चुअल, इससे हम कंट्रोल कर लेते हैं। ये कंट्रोल होता है। अगर आपकी स्टैंडर्ड एक्चुअल के साथ मैच कर रहे हैं तो विल एंड गुड, ये तो अच्छी बात है। लेकिन अगर मैच नहीं करते तो फिर प्लान करते हो कि इनको ओवरकम कैसे किया जाए। और सबसे आखिरी इम्पोर्टेंट टर्म्स है वो है बाउंड्री, यानी फिजिकल बाउंड्री। जो आपकी कंपनी का एरिया होता है ना, वो इसकी बाउंड्री होते हैं। अब ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल डिफिनीशन करते हैं कि ये किस तरह ओवरऑल डिफिनीशन करते हैं। ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कहते हैं जहाँ पे सोशल अरेंजमेंट होता है। ऑर्गेनाइजेशन हम इसको कहते हैं जहाँ पे सोशल अरेंजमेंट होता है। एम्प्लॉय को इसके क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस के मुताबिक अरेंज किया जाता है। हर ऑर्गेनाइजेशन का एक गोल होता है और हर ऑर्गेनाइजेशन अपने परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक बाउंड्री होती है, बड़ी हो। हर ऑर्गेनाइजेशन की एक बाउंड्री होती है, बड़े हो छोटे हो कैसी भी हो, लेकिन वो बाउंड्री है। इस ऑर्गेनाइजेशन को इसके इर्द गिर्द इन्वायरमेंट से सिपरेट करते हैं, ताकि एम्प्लॉय को पता चले कि हमने जो रूल फॉलो करने हैं, जो काम करना है, इस बाउंड्री में आके करना है। ठीक है और because the definition of organization, it is a social arrangement which has a collective goal and control over its performance and has a boundary separating it from environment. Example: hospital, educational institute, manufacturing company, etc. अब अगला जो चीज़ है, why are organization formed? एक काम अगर आप खुद से करो और वही काम अगर ऑर्गेनाइजेशन बना के करोगे तो क्या एडवांटेज होगा ऑर्गेनाइजेशन बनाने से? तो ये एडवांटेजेस है। तो अब इस पर थोड़ी थोड़ी बात करते हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो है टाइम सेविंग। जब बहुत लोग इकट्ठे काम करते हैं तो वो गोल को, ऑब्जेक्टिव को बहुत जल्द अचीव कर लेते हैं। टाइम सेविंग when a lot of people working together for a common objective, they can achieve their goal faster. इसमें जो दूसरा नंबर पर है डिवीजन ऑफ लेबर। जो जिसमें बेस्ट है उसको वो काम दिया जाएगा, जो जिसमें बेस्ट होगा उसको वही काम दिया जाएगा। डिवीजन ऑफ लेबर, here is a segregation of duties. People working together can focus on what they do best. In that manner they can concentrate on their task. थर्ड नंबर पर है साइनर्जी इफेक्ट। आपका रिजल्ट आपके स्टैंडर्ड से ज़्यादा अच्छा होगा ऑर्गेनाइजेशन बनाने से।
Synergy पे people working together can produce higher output than the output if they work separately. Example 2 + 2 अमूमन तो 4 होते हैं लेकिन यहाँ पर 5 होगा. नॉलेज ऑफ 4th नंबर पर है नॉलेज ऑफ शेयरिंग. नॉलेज ऑफ शेयरिंग ऑर्गेनाइजेशन में हर तरह के लोग काम करते हैं और लोग एक दूसरे से सीखती भी बहुत ज़्यादा है. Knowledge of sharing. Organization will combine the knowledge of all people working in it. People can learn from each other and improve their knowledge. اور سب سے آخری ہے satisfying social need. Satisfying social needs. آپس میں بانڈنگ ہوتا ہے اس سے سوشل نیڈ پوری ہوتے ہیں. بھی کہتے ہیں people come satisfying social need. People come together in our organization and or share ideas, opinion and feelings. They interact, which is a basic social need. Which is a basic social need. اب اگلا ٹاپک ہے ٹائپس آف آرگنائزیشن. تو آرگنائزیشن کی 5 ٹائپس ہے. اس میں سب سے پہلا ہے اور کمرشل, دوسرا ہے ناٹ فار پرافٹ, 3rd نمبر پر پبلک سیکٹر, 4th نمبر پر نان گورنمنٹ آرگنائزیشن, 5th نمبر پر کوآپریٹو. اب ایک ایک کو علیحدہ ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح ہوتے ہیں, اس میں کیا کیا چیزیں آتے ہیں. تو ٹائپس آف آرگنائزیشن میں سب سے پہلا آتا ہے کمرشل سیکٹر. یہ اس طرح آرگنائزیشن ہے جو پرافٹ کمانے کے لیے بنایا جاتا ہے. A commercial organization is any entity that has been created for the purpose of generating profit. کمرشل سیکٹر میں پھر 4 چیزیں آتے ہیں. سول ٹریڈر جس میں صرف اور صرف ایک آنر ہوتا ہے. پارٹنرشپ جس میں 2 سے لے کر 20 تک آنر ہوتے ہیں. اور پھر پرائیویٹ لمیٹڈ پھر کمپنیز میں ان لمیٹڈ آنر ہوتے ہیں. اور پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز جس میں کوئی پرائیویٹ انڈیویجول اون کرتے ہیں, جس میں صرف پرائیویٹ لوگ وہ شیئر خرید سکتے ہیں. جبکہ پبلک لمیٹڈ کمپنی جس میں ہر کوئی بندہ, ہر عام ہو خاص ہو کوئی بھی ہو, شیئر لے سکتے ہیں پبلک لمیٹڈ کمپنیز میں. ٹائپس آف آرگنائزیشن میں 2nd نمبر پر ہے ناٹ فار پرافٹ. یہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہوتا ہے ناٹ فار پرافٹ. یہ ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد پرافٹ کمانا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کو فائدہ دینا ہوتا ہے. اس ناٹ فار پرافٹ میں جتنا پیسہ لگے وہ وصول کریں گے لیکن اس پہ پرافٹ نہیں کمائیں گے. جیسے ایک ایگزامپل دیتا ہوں, ایک دکان ہے, اس کو 100 روپے چیز ملتا ہے اور وہ لوگوں کو 100 روپے پر پھر بیچتا ہے اور لوگوں کوئی پرافٹ نہیں کماتا, تو وہ ناٹ فار پرافٹ میں آ گیا. In direct contrast to a commercial organization, not for profit organization are started and run for the purpose of providing benefit. These benefits may be provided at an individual level or to the society as a whole. ٹائپس آف آرگنائزیشن میں اگلا نان گورنمنٹ آرگنائزیشن NGOs. یہ بھی ایک ایسا آرگنائزیشن ہے جس کا مقصد پرافٹ کمانا نہیں ہوتا بلکہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے. یہ ٹوٹلی فری ہوتا ہے. جیسے ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو 100 روپے پہ چیز ملتا ہے اور وہ لوگوں کو بالکل فری میں دیتا ہے, تو وہ NGOs میں آ گیا. تو اس سے ہمیں یہ پتہ لگ گیا کہ ہر NGOs ناٹ فار پرافٹ ہے جبکہ ہر ناٹ فار پرافٹ NGOs میں نہیں آتا, کیونکہ ناٹ فار پرافٹ میں جتنا پیسہ لگ گیا وہ لوگوں سے حصول کریں گے. اور یہاں پر نان گورنمنٹ آرگنائزیشن میں یہاں پر لوگوں سے 1 روپیہ بھی حصول نہیں کریں گے. جیسے ایک دکاندار ہے یا پھر ایک آرگنائزیشن ہے, اس کو ایک چیز 100 روپے پہ ملتے ہے اور وہ لوگوں کو بالکل فری میں دیتا ہے, لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتا ہے, تو وہ نان گورنمنٹ آرگنائزیشن میں آ گیا. تو NGOs کو سپریٹ بھی کرتے ہیں. Non-government organization are any organization that work towards social, cultural, economic and educational cause. ٹائپس آف آرگنائزیشن میں پھر اگلا ٹائپ ہے پبلک سیکٹر. پبلک سیکٹر آرگنائزیشن ان کو کہتے ہیں جن کو گورنمنٹ اون کرتے ہیں, رن کرتے ہیں. ان کا مقصد پرافٹ کمانا نہیں ہوتا بلکہ گڈ سروسز وغیرہ اس طرح چیزیں پرووائڈ کرنا.
Public sector, they also do not operate for a profit. They are set up and run by the government for the purpose of providing goods or services to the people of society. اور ٹائپس آف آرگنائزیشن میں سب سے آخری ہے کوپوریٹوز. تو اس کے ٹرمز پہلے پلٹے ہیں، یہ ڈیفینیشن خود بخود آپ کو سمجھ پھر آ جائے گی. ٹائپس آف آرگنائزیشن میں کوپوریٹو پلٹے ہیں. تو اس کے کوپوریٹو میں کچھ ٹرمز ہیں جو کہ آپ سب لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. جیسے ایم آف کوپوریٹو از مے اینڈ مے ناٹ بی پروفٹ میکنگ. جیسے دو ممبر ہیں، انہوں نے جیسے دو لوگ ہیں، انہوں نے ایک کار کو خرید لیا. اب دونوں کہہ رہی ہے کہ اپنے لیے یوز کریں گے، یعنی ممبر فیسلٹیز اور اپنے لیے یوز کریں گے. تو پرافٹ میں ناٹ پرافٹ میکنگ ہو گیا. اور اگر دونوں نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ رینٹ پر دیں گے اور ہمیں پیسے آ جائیں گے، تو یہ پرافٹ کے لیے بھی ہو سکتا ہے. ایم آف کوپوریٹو از مے اینڈ مے ناٹ بی پرافٹ میکنگ. سیکنڈ نمبر پر انکوپوریٹو انویسٹر آر ناٹ کال ایز اے شیئر ہولڈر، دے آر کال ایز اے ممبر اور دا ورکر آف آرگنائزیشن. کوپوریٹو میں انویسٹر کو آپ شیئر ہولڈر نہیں کہہ سکتے، اس کو ممبر کہتے ہیں اور ورکر آف دا آرگنائزیشن. یہ امپورٹنٹ ٹرمز ہیں، یہ کبھی کبھار ایم سی کیوز میں بھی آتے ہیں. اور سب سے آخری آل ممبرز ہیو ایکول رائٹ ٹو ووٹ فار دا ڈیسیجن میکنگ. اگر کوئی فیصلہ کرنا ہو تو سب کو ایک جیسا حقوق حاصل ہوگا. تو اب کوپوریٹو کی ڈیفینیشن پر آتے ہیں. تو اب ایک دفعہ اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. دس آرگنائزیشن اینڈ ایسوسیشن آر جوائنٹلی اونڈ اینڈ کنٹرول بائی اے کنزیومر. جن لوگوں نے اس کے ایسٹ کو یوز کرنے ہے وہی کنٹرول کرتے ہیں. ٹھیک دفعہ پھر دا آرگنائزیشن اینڈ ایسوسیشن آر جوائنٹلی اونڈ اینڈ کنٹرول بائی دا کنزیومر ہو یوز دیئر سروسز. سنس دے آر جوائنٹلی اونڈ, all the members have equal votes and enjoy democratic control of the organization. Example of cooperative banks, school, hospital, etc. اب کچھ پریکٹس کوشچن کرتے ہیں. World action now is dedicated to engaging in activities for conserving nature and environment. It has in the past been able to engage prominent scientists and use famous publications to spread the awareness about the commercial activity have led to climate change. What type of organization is World Action Now? اس سے تو سب پتہ لگ گیا کہ یہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے ہیں اور لوگوں سے اور اپنے پرافٹ کمانے کے لیے کام نہیں کرتے. اس کا مقصد پرافٹ کمانا نہیں بلکہ لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے. تو یہ تو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن میں آتے ہیں، این جی اوز. اگلا پریکٹس کوشچن کیا ہے؟ این ڈی اینڈ جین آر سرٹن ٹائپس آف آرگنائزیشن. اکارڈنگ ٹو این ڈی the word limited is used in the case of private limited companies because their ownership is not open to the public and is restricted to a number of owners than a public limited company. تو لمیٹڈ کا مطلب تو چاہے پبلک ہو چاہے پرائیویٹ ہو، اس میں لمیٹڈ کا مطلب تو یہ نہیں ہوتا. سیکنڈ نمبر پر جین ڈس ایگری. اکارڈنگ ٹو ہر لمیٹڈ از یوز فار دا پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنیز بیکاز دا لائبلٹی آف دا آنر آف دا آرگنائزیشن از لمیٹڈ ٹو دیئر انویسٹمنٹ ان دا کمپنی. یہ جین نے جو بات کی بہت بالکل کریکٹ ہے. لوگوں نے جتنا لمیٹڈ کمپنی میں لوگوں نے جتنا انویسٹمنٹ کیا ہوگا اس تک وہ لائبل، جتنا کیا ہوگا اس تک وہ لائبل ہوں گے، اس سے زیادہ لائبل نہیں ہوں گے. چاہے پرائیویٹ ہو چاہے پبلک. لمیٹڈ کا لفظ جس کے ساتھ یوز ہو گیا تو بس اس کا لائبلٹی اس تک ہوگی جتنا اس نے انویسٹمنٹ کیا ہوگا، اس سے زیادہ وہ لائبل نہیں ہوں گے. تو وچ اسٹیٹمنٹ از انکریکٹ؟ تو این ڈی نے جو بات کی تھی وہ انکریکٹ ہے. این ڈی سب سے آخری اس چیپٹر کا سب سے آخری ٹاپک سیکٹر ان وچ آرگنائزیشن آپریٹ. سیکٹر ان وچ آرگنائزیشن آپریٹ کون سے سیکٹر ہے جس میں آرگنائزیشن جو ہے وہ ہوتے ہیں، آرگنائزیشن آپریٹ ہوتے ہیں. تو اس میں جو سب سے پہلا ہے وہ ہے مینوفیکچرنگ سیکٹر. یہ انسان اور مشینوں کی بدولت را مٹیریل کو فنش گڈ میں کنورٹ کرتا ہے. یہ انسانوں اور مشینوں کی بدولت را مٹیریل کو فنش گڈ میں کنورٹ کرتا ہے. ایک دفعہ مینوفیکچرنگ سیکٹر ٹرانسفرنگ را مٹیریل ود دا ہیلپ آف مشین اینڈ مین پاور انٹو دا فنش یوزیبل پروڈکٹ فار سیل. اس کی ایگزامپل تو کوئی بھی ہو سکتا ہے. نیسلے کمپنی، وہ وولکس ویگن گروپ، سیمسنگ الیکٹرانکس. سیکنڈ نمبر پر ہے ایکسٹریکٹنگ سیکٹر. ایکسٹریکٹنگ سیکٹر
یہ نیچرل سورسز ایکسٹریکشن سیکٹر نیچرل سورسز جیسے زمینوں سے چیزیں کو نکال رہے ہو اور پھر اس کو صاف اور ستھرا کر دیتے ہو، اس طرح چیزیں وہ ایکسٹریکشن سیکٹر میں آتا ہے. دس سیکٹر ایکسٹریکٹ اٹس پروڈکٹ فرام دا نیچرل سورسز لائک ارتھ سی اینڈ ایئر. اٹ ایکسٹریکٹ اینڈ ریفائن دا را مٹیریل. اس کی ایگزامپل میں بیری گولڈ فریشیس میٹل شینوا انرجی کول. تھرڈ نمبر پر کنسٹرکشن سیکٹر. یہ اس طرح سیکٹر ہے جو کنسٹرکشن کے کام کرتا ہے، جیسے پل، بلڈنگ، روڈ وغیرہ اس طرح چیزیں بنانا. کنسٹرکشن سیکٹر. دس سیکٹر انگیج ان کنسٹرکشن ایکٹیویٹی لائک برج، اسکائی کریپرز اینڈ روڈز ایکسیٹرا. اس کی ایگزامپل میں کیا آتا ہے؟ گروپ اے سی ایس پین، بیٹ یو کے. ایگزامپل تو کوئی بھی ہوتا ہے، اس کو یاد رکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے اس ایگزامپل کی. اور فورتھ نمبر پر ہے ریٹیلنگ ڈسٹریبیوشن سیکٹر. یہ آرگنائزیشن سے چیزیں خریدتے ہیں. یہ ریٹیلنگ والے نہیں ہے، یہ آرگنائزیشن سے چیزیں خریدتے ہیں اور پھر لوگوں کو سیل کر دیتے ہیں، اور پھر لوگوں کو سیل کرتے ہیں، لوگوں میں بکتے ہیں. یہ آرگنائزیشن سے چیزیں خریدتے ہیں اور پھر لوگوں کو سیل کرتے ہیں. ریٹیلنگ ڈسٹریبیوشن. آرگنائزیشن ان دس سیکٹر بائی فنش پروڈکٹ اینڈ سیل ڈم ٹو دا پبلک. اس کی ایگزامپل میں وال مارٹ، ٹسکو. اور سب سے آخر ہے سروس سیکٹر. اگر کوئی سیکٹر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جیسے ہیلتھ سروس سیکٹر. اگر کوئی سیکٹر سروسز پرووائڈ کرتے ہیں جیسے ہیلتھ کیئر اور لیگل، کوئی بھی ہو، وہ اس سروس سیکٹر میں آتا ہے. تو ایک دفعہ ریپیٹ کرتے ہیں. سروس سیکٹر انکلوڈ آرگنائزیشن دیٹ پرووائڈ سروسز ٹو کنزیومر. سروسز could be of any nature including the health care to legal etc. اس کی ایگزامپل میں نیٹ فلکس، امریکن ایکسپریس. تو یہ تھا بزنس ٹیکنالوجی کا سب سے پہلا چپٹر، جو کہ تقریباً 17 منٹس میں سارا چپٹر کور ہو گیا.